نمبر 10، فیصلے میں انصاف نہ کرنا. فیصلے میں انصاف نہیں کرنا. فیصلہ کرنے کے لیے بولیں تو ناانصافی کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایسا گناہ ہے جو لوگ اس کو بہت زیادہ سنگین نہیں سمجھتے. دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، بھائی آپ بتاؤ کون صحیح ہے اس میں؟ ابھی دیکھتا کہ یہ بڑی پارٹی ہے، ہاں یہ چھوٹی پارٹی ہے. نہیں غلطی تو تمہاری دکھ رہی میرے کو، ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے. بیوی شوہر کا معاملہ ہے، لیکن کون ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ کون بیٹھا ہے؟ لڑکی والا. تو ڈانٹ رہا کس کو ہے؟ داماد کو. غلطی تمہاری دکھ رہی پوری، میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے. حالانکہ غلطی اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے. بولنا ہی چاہیے تھا دیکھو تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے ایسا کیا، اور بیٹا تیری غلطی ہے کہ تو نے ایسا کی. دونوں کی غلطی مجھ کو دکھائی دے رہی ہے. بلکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ داماد سے کہے ٹھیک ہے میں بیٹی کو سمجھاتا ہوں. عقل مندی زیادہ اس میں ہے. اور اگر واقعی داماد مانتا ہے اس کو بھی بتاؤ. لیکن آدمی کیا کرے پھر؟ یک طرفہ فیصلہ کرے. دیکھے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کس طرف فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. تو آدمی پھر فیصلہ کرنے میں انصاف کی بجائے فائدہ دیکھے. ایسا کتنا ہوتا ہے؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے. جماعت اپنی ہے، اپنی جماعت کی کبھی غلطی نہیں رہتی ہے، دوسری جماعتیں ہمیشہ غلط رہتی ہے. ہاں اپنا عالم ہے، اس کا فتویٰ ہمیشہ صحیح ہے چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. ہماری جماعت کا فتویٰ ہے، ہمارے عالم نے مسئلہ بیان کیا ہے. تمہارا عالم ہمیشہ غلط ہوتا ہے، ہمارا عالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اگر کوئی بتا کے پیش کرے بتاؤ یہ بات صحیح ہے کیا؟ بات تو صحیح نہیں ہے، آپ ہی کے عالم نے کہی ہے. اگر ہمارے عالم نے کہی تو پھر صحیح ہے. اگر ہمارے عالم نے کہی ہے تو پھر کیا ہے؟ صحیح ہے. کیونکہ کیوں صحیح ہے؟ وہ ہمارا عالم ہے. ہمارا عالم غلط بولتا نہیں ہے. ہمارے امام کی بات ہمیشہ صحیح، باقی تینوں امام کی ہمیشہ غلط. آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ناانصافی کے ساتھ یہ حرام ہے. لیکن آج عام طور سے انسان ایسا کرتا ہے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی سیاست کی وجہ سے، اور کبھی دینی جماعتوں کی وجہ سے. آدمی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتا ہے جب اس کو فیصلہ دینے کا وقت آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس بارے میں؟ آپ نے فرمایا قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ. دو قاضی ہیں، قاضی قضا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا. دو قاضی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک قاضی ہے جو جنت میں جائے گا. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ. ایک تو وہ جج ہیں فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جانا، حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وقاض عرف الحق فجار متعمدا. دوسرا قاضی کون ہے؟ جس نے حق کو پہچانا، اس کی سمجھ میں آیا صحیح کیا ہے، لیکن فیصلہ اس نے کیسا کیا؟ خواہش کے مطابق جان بوجھ کر ظلم والا فیصلہ کیا. جانتے بوجھتے ظلم کا فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، ناحق فیصلہ کیا. اور تیسرا وہ آدمی او قضى بغیر علم فہما فی النار. تیسرا کون ہے؟ جس نے بغیر علم کے فیصلہ دے دیا، پوچھا بھی نہیں کس کی غلطی تھی، کیا ہوا، میٹر کیا ہے، سیدھا اس کی دھلائی شروع کر دی. کیوں؟ وہ دوسری پارٹی کا ہے. معلوم بھی نہیں کیا بھائی معاملہ کیا تھا. مارنا کس کو شروع کیا؟ جو اپنا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یا اس کے سامنے معاملہ آیا لیکن شریعت کا علم اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا، قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں تھا، اس نے فیصلہ اپنے گروہ کے بارے میں دے دیا. یہ صحیح ہے، علم اس کے پاس بالکل نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز ہی نہیں، لیکن پھر بھی فیصلہ دینے کے لیے بیٹھ گیا. آؤ میں فیصلہ دیتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہاں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرے حساب سے یہ صحیح ہے. تو اس نے کیا کیا؟ شریعت کے احکام کا اس کو سرے سے علم نہیں، لیکن اس نے اپنی عقل کے مطابق کیا کر دیا؟ فیصلہ دے دیا. جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، بھائی ہے بہنیں ہیں، شریعت نے ان کا حق مقرر کیا ہے. اس کے پاس آئے، اب اس کو تو معلوم نہیں کہ میراث کے مسائل کیا ہیں، لیکن حل کرنے کا شوق ہے. پوچھا بولو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو
اس نے ہمارے بھائیوں نے ہم کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. کہا سب برابر، سب کو برابر برابر ملے گا، سب کو برابر برابر ملے گا. لڑکے کو، بھائی کو بھی اتنا ملے گا، بہن کو بھی اتنا. اسلام میں برابر یہ ہے بھائی. اپنے یہاں ناانصافی نہیں ہے. فیصلہ کیا دے دیا؟ سب کو برابر ملے گا. بھائیوں نے پھر بولے نہیں بھائی، ہم نے شادی میں خرچہ کیا ہے اس کی بہت، اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت قرضے ہو گئے. ٹھیک ہے، تم کو بالکل نہیں ملے گا اور سب تم کو ملے گا. پہلا بھی غلط تھا اور دوسرا بھی غلط. شادی میں خرچہ کون بولا تم کو کرنے کے لیے؟ دہیج دینے کون بولا؟ اس کی وجہ سے میراث میں سے باپ کی حق نکلے گا اس کا نہیں. تو پہلا فیصلہ کیا تھا؟ سب کو برابر. حالانکہ مرد کے لیے کتنے حصے ہیں؟ 2، اور عورت کے لیے 1. یہ وہ پہلا. تو پہلی غلطی، یہ پہلا فیصلہ بھی غلط. دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ دہیج میں ہم نے بہت کچھ خرچہ کیا اس کی شادی میں، بہنوں کی. بھائی بول رہے ہیں تو کہا ٹھیک ہے ایسا ہے، اب تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جاؤ. اب سب تم نے جو بھی کیا انہوں نے دے دیا نا تم کو، جاؤ گھر کو. تو اب یہ دوسری مرتبہ کا بھی فیصلہ کیا ہے؟ غلط، کیونکہ ان کا حق تھا میراث میں. تو اس طرح کی چیزیں، یہ بھی آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ اس نے بغیر شریعت کے علم کے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ دیا. تو یہ دونوں لوگ جہنم میں. ایک وہ جو خواہش کے مطابق جانتے بوجھتے غلط فیصلہ دے، دوسرا وہ جو بغیر علم کے شریعت کے معاملات میں فیصلہ دے، اور تیسرا وہ ہے جس نے علم حاصل کیا، اس کو معلوم تھا واقعی مسئلہ کیا ہے، اور فیصلہ بھی اس علم کے مطابق دیا. تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو غیر شرعی فیصلے کرنا، ناحق فیصلے کرنا، ظلم والے فیصلے کرنا، ادھر ادھر پارشیلٹی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اپنا دوست ہے تو اس کی بات ہر صحیح رہتی کیا؟ آج کیا حال ہے دیکھیے. کوئی پوچھے بولو ایسا رہتا کیا؟ بولے اب اپنا دوست اگر پوچھ رہا ہے، نہیں نہیں تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ دوستی باقی رکھنی ہے بھائی. آج ہم دوستی اس کو سمجھتے ہیں. دوستی کیا ہے؟ واقعی دوستی کیا ہے؟ بھائی میرے کو تیری غلطی لگ رہی ہے، حق بات یہ ہے، برا لگے گا برا مت مان، میرا حق ہے تجھ کو صحیح بات بتانا، تو جو کر رہا غلط ہے. آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں، ٹھیک لگ رہا بہت زبردست، باہر جاتا سب ہنس رہے اس کے اوپر. یہ دوست ہے؟ کیسا دکھ رہا میں؟ بہت اچھا لگ رہا. یہاں کالا دبا لگا ہوا بتا رہا نہیں، برا لگے گا، پورے گاؤں ہنس رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ دوستی ہے؟ نہیں. کہ ایک آدمی دل خوش کرنے والی بات بولے، صحیح بات نہ بولے، یہ غلط ہے. آدمی کو صحیح بات بولنا چاہیے. تو خاندانی معاملات ہوں، رشتہ داریوں کے معاملات، یا پھر ملکی معاملات ہوں، جماعتی معاملات ہوں، یا کوئی بھی معاملات ہوں، آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ جو صحیح بات ہے وہ حق بات بولنا چاہیے. فیصلہ صحیح کرے آدمی. یہ اگر نہیں کرتا ہے ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں.